تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کر دیا. یہ کفار ناہنجار جو دین اسلام کا انکار کر رہے تھے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، کسی شبہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اور فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو یہ انسان کے دل میں جو بات آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لوگوں سے تو چھپانے کے لیے کچھ کہہ دیتا ہے، اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، بہت ساری باتوں کو نہیں کرتا وہ. لیکن جب سمجھتا کہ یار لوگوں میں میری بےزتی ہو جائے گی، لوگ بولیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر کوئی دوسرا ہیلا کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں میں نے تو فلاں وجہ سے نہیں کیا تھا، نہیں میں نے تو فلاں وجہ سے نہیں کیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اسے تو پتہ ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. تو وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو رب پسند نہ کرے کیا وہ جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا نازل کیا ہے، تو کہیں گے کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انکار کرنے کا سبب یہی تھا کہ اپنی سرداری نہ چلے جائے، کہ قرآن کا انکار کر دو. کیونکہ قرآن کو لوگ مان لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، تو لوگ ادھر چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو بیان کیا کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ خود قرآن کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، جب آپس میں بیٹھتے تھے تو بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ اس میں دریاؤں کی روانی پائی جاتی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ پائی جاتی ہے، اس میں پہاڑوں کی ہیبت ہے، اس میں آسمانوں کی بلندی ہے، اس میں زمین کا پھیلاؤ ہے. یہ قرآن کی تعریف میں بڑے بڑے کفار الفاظ کہا کرتے تھے. اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو اندھیرے میں قرآن پڑھتے تھے تو پھر یہی منکرین، یہی کفار جو انکار کرتے تھے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، وہ قرآن کے الفاظ کو سننے کے لیے اس کی محبت میں کشاکش چلے جاتے تھے. اچھا ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ بھی سننے کے لیے جاتے تھے مگر خود کو چھپا کے رکھتے تھے، کوئی ہم کو دیکھ نہ لے کہ صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کا قرآن سنتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے. پھر اسی وجہ سے یعنی اس کی سچائی کو مانتے تھے وہ، لیکن وہی تکبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی حالت کو بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کس سے کہانیاں؟ کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نا، ارے میاں وہ کیا بات کرتے ہو، کس سے کہانیاں سناتے ہیں. ہم محاورے میں کہہ دیتے ہیں، کسی مقرر کو ڈیگریڈ کرنا ہو لطیفے سناتے ہیں، کس سے کہانیاں سناتے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو خاکم بدہن اپنے ذوق میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے الفاظ بولا کرتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لوگ مکہ معظمہ کے راستے پہ لوگوں کو بٹھا دیا کرتے تھے، اور جب نئے لوگ مکہ معظمہ میں آتے تھے اور انہیں وہ قرآن کے بارے میں پوچھتے تھے قرآن کے بارے میں کیا ہے قرآن، تو یہ اپنے لوگوں کے ذریعے جواب دلاتے تھے کہ ارے وہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اسی بات کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. مگر اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کیا حاصل کر رہے ہیں، ان کو نتیجہ کیا ملے گا؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چند دنوں کی سرداری ہمیں مل جائے گی، چند دنوں کی سرداری ہمیں مل جائے گی، ہمارے ٹھاٹ لگے رہیں گے، ہمیں مزے آتے رہیں گے. اچھا آج بھی ہمارے یہاں پر جو بے دین طبقہ ہے پاکستان اور دیگر کنٹریز میں، تو وہ بھی لوگوں کو قرآن سے اس لیے روکتا ہے تاکہ ان لوگوں کے مزے لگے رہیں
لوگ جہالت میں رہیں اور وہ جو سردار بنے ہوئے ہیں ان کی سرداریاں چلتی رہیں.